السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد اسلامک۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کالا جادو پر کہ یہ کالا جادو ہے کیا چیز اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، ان میں جادو وہ ذریعہ اور عمل ہے جسے خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر، جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح سرائی کی گئی ہو جس سے شیاطین خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، شریعت میں سحر، جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ لگانا اور اس کا ازالہ کرنا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ فلق اور سورہ ناس، جن کو موضوعتین بھی کہتے ہیں، وہی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے آئے، اور وہاں سے اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کے گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولے اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے ہوئے گویا پہلے بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یقیناً کچھ بیان جادو ہوتے ہیں۔ ایک جادو بیان مقرر لوگوں کو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے پر قائل کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ پہلو کو جادو سے تعبیر کیا۔ روزہ رکھنے کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحور، جس کا مادہ سحر ہے، کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس کھانے کا وقت رات کے آخری حصے یعنی اندھیرے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو وہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ صحیح مسلم کے ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے شاگردوں کو بڑے بڑے کارناموں پر خوش نہیں ہوتا، لیکن اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیروکار میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ جادو کا اثر تب واقع ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ جادو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا
اور امت کے لیے یہ آسانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت کو جادو کا علاج بتایا گیا۔ شریعت میں کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے، اور اس کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ مختصر یہ کہ جادو خالصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا، دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کی بنیادی تقاضا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ ایسے کفر کاموں سے اللہ پاک مجھے بھی دور رکھے اور آپ کو بھی دور رکھے۔ جو دو صورتیں اس بیان میں بتائی گئیں پہلے، موعظتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، جتنا ہو سکے ان کو پڑھا کریں اور اس کا اپنے پر بھی دم کیا کریں، اپنے بچوں پر بھی اور اپنے گھر والوں پر بھی۔ اللہ پاک ہمیں اس شیطانی کاموں سے دور رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔